السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ جی جناب، اب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو بڑی مختصر ہے کیونکہ یہ انٹروڈکٹری ویڈیو ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ہماری ہر روز کوئی نہ کوئی، رمضان ہے تو ایک اچھی بات، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، کوئی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور وہ شیئر کروں گا میں جناب والا اس کتاب سے۔ امید ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ جی ٹھیک ہے جی، اس کتاب سے میں آپ کو شیئر کروں گا۔ یہ کتاب ہے جی، اس کا نام ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتیں ہی رحمتیں۔ اور اس کتاب کو جو لکھا ہے وہ لکھا ہے جی پی سید حاجی محمد سعید فیضوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار اقدس جو ہے وہ بہاول نگر شریف میں ہے، اور یہ میرے مرشد پاک بھی ہیں اور یہ میرے والد محترم بھی ہیں۔ ان کتاب سے جو ہے وہ ہم آپ کو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رمضان میں روز سنایا کریں گے، اور یہ بک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو اکٹھا کیا گیا ہے، ان واقعات کو اکٹھا کیا گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً غیر مسلمز کے ساتھ اور مسلم والوں کے ساتھ بھی، لیکن غیر مسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی شفقت کا، محبت کا، رحمت کا، عطا کا، عنایت کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے وہ سارے پہلو جو کرم کے پہلو ہیں، آپ نے ان کے ساتھ سلوک کیا ہوا۔ تو یہ ان واقعات پر مشتمل جو ہے۔ اب اس کی کتاب کی بھی ایک بہت بڑی یعنی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جی یہ کتاب میرے والد صاحب نے لکھی، وہ جب لکھ کر وہ لاہور تشریف لائے، انہوں نے میرے پاس رہے، میرے بڑے بھائی کے ہاں بھی رہے، تو وہ وہاں پر انہوں نے یہ کتاب لکھی بڑی محنت کے ساتھ، بڑی انگریزی کی، بہت زیادہ کتابوں کو انہوں نے جو ہے وہ اس کے لیے اس میں شامل کیا۔ تو جب وہ یہ کتاب لکھ کر پھر واپس بہاول نگر گئے تو وہ جو کمپیوٹر تھا جس کے اندر یہ کتاب لکھی گئی تھی، وہ کمپیوٹر جو ہے وہ کریش ہو گیا۔ اب وہ جو اس کی ہارڈ ڈسک کریش ہو گئی تو انہوں نے ابو نے مجھے یہ کہا کہ جی آپ یہ اس کو جو ہے وہ ذرا دیکھو۔ میں نے اس کو میرے ایک کولیگ تھے جو کہ ان کو میں نے دکھایا، وہ ہارڈ ویئر کا کام کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ جی یعنی یہ ہال روڈ سے جو ہے وہ ٹھیک ہوگی، تو میں آپ اگر کہتے ہیں تو میں وہاں دے دیتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا جی ٹھیک ہے، آپ یہ جو ہے وہ ہال روڈ پہ جو ہے وہ اس کو دے دیں۔ انہوں نے جی یہ بک جو ہے وہ جو ہارڈ ڈسک ہے وہ ہال روڈ پہ دے دی۔ اب جب ہال روڈ پہ انہوں نے اس کو دیا تو میری ان دنوں میں جو ہے وہ باہر ملک نوکری ہو گئی، میں جو ہے وہ وہاں چلا گیا۔ وہ جو ہے جن دوست کو دی تھی وہ دوست جو ہے وہ بھی کہیں اور چلے گئے، رابطہ نہ رہا، ہارڈ ڈسک نہیں ملی۔ بہت 3-4 سال 5 سال کے بعد میں نے ان کو ڈھونڈا اور پھر ان سے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا اچھا جی اب تو اتنے سال ہو گئے ہیں میں دیکھتا ہوں۔ برل وہ پھر وہاں گئے، یعنی ایک طرح کی کرامات ہی ہیں کیا، وہ گئے اتنے 4-5 سال کے بعد بھی وہ بندہ، اس نے کہا جی یہ آپ کی ڈسک جو ہے میں نے ریکور کر کے اور میں نے یہاں رکھی ہوئی ہے۔ تو وہاں سے ان سے مل گئی، پھر ان سے میرا رابطہ ہو گیا، میں نے وہ لے کر جو ہے وہ اس کے پرنٹ آؤٹس اور وہ سارے میں نے ابو کو بھیجے۔ ابو نے مجھے اس میں کہا کہ ابھی یہ پوری ریکور نہیں ہوئی، اس میں کچھ جو ہے وہ چیزیں میری رہتی ہیں۔ بارہ نے کہا جی میں نے یہ اس کو اپنے وہاں پر ایک ان کے مرید ہی ہیں، پروفیسر ہیں، ان کو دیا کہ وہ اس کو جو ہے وہ پروف ریڈ کر دیں۔ وہ بھی پروف ریڈنگ کے دوران ہی تھا کہ میرے والد صاحب علیہ رحمہ کا وصال ہو گیا۔ اب جب ان کا وصال ہو گیا تو پھر اس کو بک کو جو ہے وہ میں نے ان کو حضرت صاحب سے لیا، میں نے کہا جی آپ مجھے دیں، میں اس کو پھر دیکھتا ہوں آگے۔ اب کیونکہ میری انٹریکشن تھی، میرے ہاں پہ بھی انہوں نے اس کو لکھا بھی تھا اور مجھے ساری اس کی بیک گراؤنڈ کا بھی پتا تھا، تو میں نے پھر اس کو کیا کیا کہ وہ جو کچھ جو ابو نے لکھا تھا وہ اس میں نہیں موجود تھا، وہ میں نے جو ہے وہ پھر اپنی طرف سے میں نے خود محنت کر کے اور اس میں اپنی طرف سے یہ حصہ ڈالا کہ وہ پھر میں نے لکھا اس کو، جو باقی کچھ چند
صفحات ہیں اس کے، اور اس پہ میں نے مینشن کر دیا کہ یہ مجھ اداکار کا حصہ ہے، تاکہ اس کو، کیونکہ اس کی کوالٹی میں اور میرے ابو کی کوالٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے، تو آپ اس کے اوپر مکس نہ کریں، وہ جو ہے وہ مجھ نکمے کا کام ہے۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ جی وہ میں نے جب یہ لکھ کے پھر میں نے اپنی ایک عزیز کولیگ ہیں ان کو دی کہ جی آپ ذرا اس کو پروف ریڈ کریں۔ جب انہوں نے پروف ریڈ کی تو انہوں نے مجھے ایک کوشچن کیا، انہوں نے کہا یار اس میں حوالہ جات نہیں لکھے ہوئے، اور حوالہ جات جو کہ بغیر آج کل تو کوئی کتاب جو ہے وہ پڑھتا نہیں ہے، تو اس میں تو کوئی حوالہ ہی نہیں لکھا ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ تو واقعی ایک بڑی وہ ہے، اور اس میں کیا کیا جائے؟ تو میں بہت زیادہ کو 2-3 دن جو ہے وہ اس میں پریشانی کی حالت میں رہا۔ تو کوئی تیسری یا چوتھی رات ہوگی کہ میرے والد بزرگوار میرے خواب میں تشریف لائے، اور آپ یقین کریں انہوں نے مجھے ایک لسٹ دی، فہرست دی کہ یہ کتابیں ہیں جس سے میں نے اس کتاب کو کنسلٹ کیا۔ اب میں نے جناب میں جب وہ فہرست بالکل میرے ایسے، جیسے آپ نے وہ فہرست مجھے پکڑائی اور میرے ایسے پیسٹ ہو گئی، میں نے ان ساری کتابوں کو پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ کنسلٹ کیا، اور پھر وہ دیکھا کہ واقعی وہ جو کتابیں ہیں انہی سے اس کتاب کو لیا گیا۔ وہ کتابیں پھر میں نے اینڈ کے اوپر جو ہے وہ ساری مینشن کر دی ہیں کہ یہ کتاب جو ہے وہ، تو اس میں کوئی بھی ایسا حوالہ نہیں، بلکہ ایک واقعہ ایسا جب پھر اس کی فائنل جو پروف ریڈنگ کی وہ صاحبزادہ طاہر وسیم صاحب نے، میرے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے کی، تو انہوں نے مجھے ایک دن فون کیا کہ یار اس میں ایک ایسا واقعہ ہے جو میں نے کبھی سنا نہیں اور میں نے کبھی پڑھا بھی نہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو نکال دیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، آپ ویٹ کریں، آپ مجھے دیں، کیونکہ ابو نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں لکھی یا پڑھی یا جس کا حوالہ نہ ہو، تو آپ نے جو ہے، میں نے کہا مجھے 2-4-5 منٹ دیں۔ میں نے جی کیونکہ میں آفس میں تھا، میں نے انٹرنیٹ پہ اس کو سرچ کیا، تو مجھے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ کی کتاب مدارۃ النبوہ میں وہ واقعہ مل گیا، تو میں نے پھر بھائی کو فون کیا، میں نے کہا جی نہیں، آپ اس کو رہنے دیں اور اس کا حوالہ جو ہے وہ دے دیں۔ تو انشاءاللہ جی آپ کو روزانہ اس بک سے جو ہے وہ ہم ایک جو ہے وہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جو ایک اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس بک کو اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی جو فزیکل کاپی ہے، تو آپ نے کچھ نہیں کرنا، صرف کمنٹس کے اندر اپنا ایڈریس لکھ دیں۔ ہمارا جو پاکستان کا آفس ہے وہاں سے ہم آپ کو یہ فری آف کاسٹ، بک بھی فری آف کاسٹ اور اس کی ڈیلیوری بھی فری آف کاسٹ ہم جو ہے وہ آپ کی خدمت میں آپ کے گھر پر انشاءاللہ پہنچا دیں گے۔ آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ کمنٹس کے اندر اپنا ایڈریس جو ہے وہ ڈال دینا ہے۔ تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کتاب کو صرف میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں کہ جی یہ اس کی بیک ہے، یہ والد بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کی جو یہ والا جو اس بک کا یعنی کوئی لکھنے کا مقصد ہے اور یہ کیا چاہتی ہے بک آپ سے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں برکت کے لیے، اور پھر انشاءاللہ ویڈیو کو کلوز کر دیتے ہیں۔ آپ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جی جس طرح حضور پرنور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحمت سے دشمنوں کو اپنے اخلاق سے گرویدہ فرمایا۔ اچھا، یہ ہماری جو پہلے ایک ویڈیو آ گئی ہے نا، جس کو میں نے اسپرچل ویلنس کے لیے کہا تھا، اس کو بھی آپ اس سے کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی اپنے اخلاق سے گرویدہ فرمایا، ہم بھی مسلمان آپس میں نام نہاد فتویٰ بازی سے باز رہیں اور اپنے اختیارات کو ناجائز استعمال نہ کریں۔ اس کی اب مجھے تشریح کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ بلکہ اخلاق سے بھرے عمل کر کے حضور پرنور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت میں داخل ہو جائیں، اللہ اکبر، اور پھر دونوں جہاں میں سرخرو ہوں۔ یہ ہے جی بابا جی نے یہ اس کتاب کا مقصد جو لکھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ اس کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ مجھے کمنٹس میں لکھ دیں گے، اور جو ہے وہ یا آپ اپنا فون نمبر بھی لکھ دیں گے تو ہم آپ سے کانٹیکٹ کر کے پھر آپ سے ایڈریس لے لیں گے۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے، اور پھر انشاءاللہ پورے رمضان میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ میں اس کتاب میں سے شیئر کروں گا۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ کتاب کا مقصد اور اس کتاب بھی پسند آئے گی، اور ہماری ویڈیو بھی پسند آئے گی، اور آپ آگے شیئر بھی کرتے رہیں گے۔
جانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بہت زیادہ درود و سلام بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ وآلہ وبارک وسلم علیہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.